کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر آج آپ کی نیت کا پردہ ہٹا دیا جائے تو کیا آپ کے اعمال واقعی اللہ کے لیے ہوں گے یا لوگوں کی نظروں کے لیے؟ ہم میں سے اکثر لوگ عبادت تو کرتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، مگر بہت کم لوگ یہ جرت رکھتے ہیں کہ اپنی نیت کا سچ خود کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ کہانی اسی چھپے ہوئے سچ کی ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ظاہر سے زیادہ باطن کو اہمیت دیتا ہے، جو عمل سے پہلے نیت کو دیکھتا ہے اور جو شور سے زیادہ خاموشی میں کی گئی نیکی کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہانی کسی افسانوی کردار کی نہیں بلکہ ہم جیسے عام لوگوں کی ہے، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، مگر اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل امتحان لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے ہے۔ ایک شہر میں دو تاجر رہتے تھے، دونوں بظاہر دیندار، دونوں مسجد کے نمازی، دونوں حج کا ارادہ رکھنے والے۔ پہلا تاجر سلیم بہت معروف تھا۔ وہ جب صدقہ دیتا تو اعلان کے ساتھ، جب مسجد میں آتا تو پہلی صف میں، اور جب دعا مانگتا تو اس کی آواز دور تک جاتی۔ لوگ اس کی دینداری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ دوسرا تاجر یوسف خاموش طبیعت کا مالک تھا، نہ لمبی تقریریں، نہ لوگوں کے سامنے نیکی کا اظہار۔ اکثر لوگ اسے معمولی سمجھتے، بعض تو اسے دینی معاملات میں کمزور بھی کہتے تھے۔ ایک سال شہر میں شدید معاشی بحران آ گیا، کاروبار بیٹھ گئے، لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں اور گھروں میں پھاکے ہونے لگے۔ مسجد کی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ مخیر حضرات آگے بڑھیں۔ سلیم نے بڑی رقم دی، مگر اس شرط پر کہ اس کا نام نمایاں لکھا جائے۔ لوگوں نے اس کی خوب تعریف کی۔ یوسف نے بھی مدد کی، مگر خاموشی سے، کسی کو بتائے بغیر۔ یہاں تک کہ مسجد کے خزانچی کو بھی منع کر دیا کہ اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ اسی دوران یوسف پر ایک سخت آزمائش آ گئی۔ اس کے کاروبار میں نقصان ہوا، قرض بڑھ گیا، اور ایک دن اس کے پاس اپنے بچے کی فیس دینے کے پیسے بھی نہ رہے۔ رات کو وہ مسجد گیا، کسی کو دیکھے بغیر آخری صف میں بیٹھا، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اے اللہ، میں نے اگر کبھی تیرے سوا کسی کے لیے عمل کیا ہو تو مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ کچھ دن بعد شہر میں ایک بڑا تجارتی وفد آیا جو کسی دیانت دار شخص کے ساتھ شراکت کرنا چاہتا تھا۔ سلیم پورے اعتماد سے آگے بڑھا، مگر جب حساب اور امانت داری کی بات آئی تو اس کے معاملات میں کئی سوال کھڑے ہو گئے۔ پھر کسی نے یوسف کا نام لیا۔ وہ سادہ لباس میں آیا، نہ سفارش نہ دعویٰ۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اگر نقصان ہو جائے تو کیا کرو گے، تو اس نے جواب دیا، نقصان سے زیادہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے فیصلہ بدل دیا۔ یوسف کو شراکت ملی۔ اللہ نے اس کے رزق میں ایسی برکت دی کہ کچھ ہی عرصے میں اس کے قرض اتر گئے، حالات سنبھل گئے اور اس کا مقام بن گیا۔ مگر اس نے کبھی اس کامیابی کو اپنی زبان سے بیان نہ کیا۔ وہ آج بھی وہی خاموشی سے مدد کرنے والا انسان تھا۔ سلیم یہ سب دیکھ کر اندر سے بے چین ہو گیا۔ ایک دن وہ یوسف کے پاس آیا اور بولا، میں نے دین کو شہرت کا ذریعہ بنا لیا اور تم نے اسے اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ اصل خسارہ میرے پاس تھا، مال کے ہوتے ہوئے بھی۔ یوسف نے جواب دیا، اللہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، بس نیت درست کرنی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار تعداد، شہرت یا ظاہری دینداری نہیں بلکہ اخلاص ہے۔ وہ نیکی جو صرف اللہ کے لیے ہو، چاہے چھوٹی ہو، آسمانوں میں وزن رکھتی ہے، اور وہ عمل جو دکھاوے کے لیے ہو، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بڑوں کے لیے اس کہانی کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت، خیرات اور خدمت کا بار بار جائزہ لیں، کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ لوگ ہمیں کتنا نیک سمجھتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ ہمیں کیسا دیکھتا ہے۔